سامعین السلام علیکم، میں علی زیدی آپ تمام خواتین و حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل فیوچر ان فیوچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین آج 8 مئی اور 2020 ہے اور رمضان کا مہینہ ہے 1441 ہجری۔ یہ یوٹیوب چینل کی آج ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس کے لیے ہم نے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے کرونا وائرس ہم اور ہمارا مستقبل ہے۔ سامعین چونکہ یہ ایک آج کل ہاٹ ٹاپک ہے ساری دنیا میں اور اس کے اوپر پوری دنیا تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے دنیا اس موذی مرض میں گرفتار ہے۔ اس کے لیے سامعین میں زیادہ لمبی اس میں نہیں جاؤں گا تمہید میں، کیونکہ سب آپ جانتے ہیں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، کافی نیوز کوریج ہے۔ میں اس کا ابتدا کرتا ہوں حضرت علی کے اس قول سے کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر جسے یہ علم ہو کہ میں کہاں تھا، کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ تو ہم اپنے آج کے موضوع پر جو کرونا وائرس ہم اور ہمارا مستقبل ہے اس کو حضرت علی کے اسی قول پر پرکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کرونا موذی وائرس جو ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں ہے اور اس کا مستقبل کہاں ہے، کہاں یہ ہم کو لے کے جا رہا ہے۔ سامعین اس کے لیے جیسے میں نے حضرت علی کے قول کا سہارا لیا ہے اسی طریقے سے میں قرآن کی بھی مشہور آیات کا سہارا لوں گا اور اس کے ذریعے میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے کچھ جسے کہنا چاہیے فلاسفرز کہہ لیں یا کچھ ہمارے سیاسی رہنما کہہ لیں، اس غلط فہمی کو بھی میں دور کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے بندے کا اچھا ہی چاہتا ہے، اس نے تو دنیا تخلیق کی انسان کے لیے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پر اس کو سب سے زیادہ اشرف یعنی سب سے زیادہ اہم بنایا، سب سے زیادہ معتبر بنایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کو اس طریقے سے مار دے گا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں اس کے لیے قرآن کا ایک سہارا لوں گا، ایک آیت کا جس میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر ان کے رہنما مسلط کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس کے ذریعے میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی رحمانی عمل نہیں ہے کرونا وائرس، یہ نہ کوئی قدرتی کوئی خدا نہ خواستہ بیماری ہے، یہ 100% شیطان صفت انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو، چونکہ یہ تو اب ایک چیز اب کلیئر ہو گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم پر مسلط جو کی گئی ہے یہ شیطانی صفت انسانوں کی طرف سے مسلط کی گئی ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس پر تحقیقات بھی جا رہی ہیں۔ اس پر ساری دنیا اس میں بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس کی کیا اصل تاریخیں ہیں جن کے اوپر اس کی ابتدا ہوئی اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تاکہ اس کی ویکسین تیار کی جا سکے۔ تو سامعین میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک تو اس کی تیاری ہے جو کہ لیبارٹریز میں ہوئی، لیکن ایک ہے اس کی ایگزیکیوشن۔ تو میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا کہ ایک ہے اس کی جیسے کہتے ہیں کہ سافٹ جسے کنسپشن کہیں گے یا جب یہ کنسیو کیا گیا، اور ایک دوسری اس کو میں کہوں گا کہ اس کی ہارڈ ایگزیکیوشن ہے، جو ایگزیکیوشن کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی ہارڈ پارٹ ہے۔ جو سافٹ پارٹ ہے اس میں اس کو یہ کہ کنسپچلائز کیا گیا، اس کا ذہن بنایا گیا اور اس وائرس کو کریٹ کیا گیا اور یہ بنیادی طور پہ ایک لیبارٹری کے اندر کریٹ کیا گیا جس کے اندر دنیا کے جتنے بھی مہلک ترین وائرسز تھے، جیسے کینسر کے تھے، کینسر کے مہلک امراض ہیں، ایڈز ہیں، ان کے ڈفرینٹ ٹیسٹ کیے گئے اور ٹیسٹ کر کے مختلف وائرسز کو ملا کے چیک کیا گیا، ان کو اوپر اینیملز کے اوپر ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ ایک ایسا وائرس کریٹ کیا گیا جس کو پھر لیبارٹری میں محفوظ کر لیا گیا کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو جب بھی ہم چاہیں اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرا کر ہم دنیا کو اپنے حساب سے اپنے طریقے سے دنیا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ انٹرسٹ جو ہے جنہوں نے یہ کیا ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے آنے والی نیکسٹ 100 ایئرس یا سینچری کے لیے۔
اس کے لیے پھر یہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ ہو جو ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور یہ تمہارے کیا ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگر آفت دینے کا، جیسے ہمارے ایک صاحب نے بھی کہا، ہمارے ایک رہنما ہیں بہت بڑے، انہوں نے کہا، میں نام نہیں لوں گا، کہ یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے۔ اللہ کی آفت تو صرف مجھے ایک ہی مثال ملتی ہے جو کہ پوری دنیا پر آئی تھی، وہی تھی جو انہوں نے قوم نوح کے اوپر عذاب بھیجا تھا، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے چشمہ ابلا تھا، اور وہ اتنا پانی ابلا تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ڈبو دیا تھا۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو کہ کشتی میں تھے، وہ تھی کشتی نوح، اور جس کو تقریباً 100-150 سال بناتے رہتے، اور جتنے بھی ان کی قوم کے سردار تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں آئے گی آفت، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو یہی کچھ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا، تو اللہ نے تو عذاب نہیں بھیجا، لیکن ہمارے اعمال نے اس عمل نے، جو کہ خصوصی طور پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، ہم ہر ایک کو اچھا کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم اسی بریکٹ میں لے رہے ہیں، جو برا کر رہا ہے اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی کہ پیسہ کس کے پاس ہے، جو پیسہ ہے اس کو عزت دے رہے ہیں اور باقی کسی کو عزت نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھی اب جو غلط چیز دیکھو اس کو غلط کہو، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے تو کہو کم از کم۔ ہم نے تو نہ ہاتھوں سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل سے کہا، تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ بیسیکلی ہوا ہمارے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ چیز تو، یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے آفت بھیجی تھی، اللہ کے اوپر الزام، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد وہ حضرات ان تک انشاءاللہ یہ ویڈیو پہنچ جائے گی۔ یہ بہتان ہے بہت بڑا اللہ کے اوپر۔ ہم تو کسی کے اوپر، عام آدمی کے اوپر بھی الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، چونکہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور وہ انوسنٹ ہے تو اس کی سزا اسلامی شریعہ میں 80 کوڑے ہے۔ تو ہم تو اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو بلا وجہ مار دیا، آفت بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا۔ کشمیر میں آپ دیکھ لیں 70 سال سے کس طریقے سے مارا جا رہا ہے لوگوں کو، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہر ملک میں کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے قتل کیے جاتے ہیں۔ فلسطین ہمارے سامنے مثال ہے، کیا 70 سال سے ہو رہا ہے، 75 سال سے ہو رہا ہے۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں، افریقہ میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، سیریا میں ہم نے کیا کیا، کہاں ہم نے کون سی جگہ، عراق میں ہم نے کیا نہیں کیا، یہ، اور ہم سب خاموش بیٹھے رہے، بلکہ ہم پیسے پکڑتے رہے۔ تو آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہی لوگ اب ہمارے ہی اوپر ایک ایسا ایک مرض انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جس کی ویکسین بھی ان کو پتہ ہے، کہ کیونکہ جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ایکچولی بنا کس طرح سے، تو آپ اس کی ویکسین بھی نہیں بنا سکتے صحیح، آپ اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے جس نے چھوڑا ہے اسی کے پاس فارمولہ بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو جو اس کا ہمارا فیوچر ان فیوچر، کیونکہ ہمارے اس کا چینل کا نام ہے، اور اس میں ہم آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز دیتے رہیں گے جس کے اوپر کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہو رہی، لیکن وہ سب کی سب ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری کیا تھی، ہمارے لیے امپورٹنٹ آج کا دن ہے اور آنے والے دن ہے۔ تو ہمیں فوکس کرنا ہے آج کے دن پہ، تاکہ ہمارے آنے والے دن بہتر ہو سکیں۔ آج کا پریزنٹ ہمارا آنے والا فیوچر اچھا کرے گا۔ اس سے ہماری ہسٹری نہیں، ہمارا پاسٹ ہمیں نہیں چینج کر سکتے، لیکن ہم اپنا فیوچر چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے اختیار سے اچھا کر لیں یا برا کر لیں، جیسے یہ ہم نے مرض کریٹ کیا، یہ اپنے اختیار سے کیا ہے۔ جو بھی شیطان صفت قوتیں ہیں ان کو ہم نے ایسی اسٹیج پہ لا کے ان کو وہ اتنی پاورز دے دیں کہ انہوں نے آج ساری دنیا کو اس کے اندر مبتلا کر دیا اس مرض میں۔ تو سامعین، اب ہمیں یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا، اللہ کی رحمت اس شخص پہ جس کو یہ پتہ ہو میں کہاں تھا، کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ تو اقوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اقواموں کو بھی پتہ ہونا چاہیے وہ کہاں تھے، کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ ایک لیبارٹری کے اندر یہ بنا ہے، اور یہ مختلف جسے کہنا چاہیے وائرسز کی آمیزش کو جمع کر کے ایک نیا وائرس کریٹ کیا گیا، اور اس کو پھر مناسب وقت کے اوپر جو ان سازشی قوتوں نے سمجھا کہ ناؤ دس از دا ٹائم ٹو ایکٹ، تاکہ ہم آنے والے 100 ایئرس کے لیے دنیا پہ رول کر سکیں، اس کو انہوں نے مارکیٹ کر دیا، یعنی مارکیٹ میں اس کو تھرو کر دیا، پھینک دیا ہے۔ اب یہ ٹریول کرتا ہوا ڈفرینٹ لوگوں کی طرف گیا ہے، اور اس نے سارے کانٹیننٹس کو، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
क्योंकि हमें तो ये पता भी नहीं लगा ना जिनके साथ ये हुआ कि ये कैसे कब हुआ, क्योंकि करने वाली कुव्वतें तो बड़े आराम से किसी और का शोल्डर कंधा इस्तेमाल करके इसको कर देंगे। अब मैं आपको, क्योंकि मेरी फील्ड एक नजूम और जफर भी है, मैं आपको अब एग्जैक्ट डेट्स बताऊंगा, क्योंकि साइंटिस्ट इसकी एग्जैक्ट डेट जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता कर सकें कि ये कहाँ से ये बीमारी की इब्तदा हुई, ताकि वो उस मरीज़ तक पहुँच सकें या उसके टेस्ट कर सकें और उसकी फिर तशख़ीस कर सकें और फिर वायरस की दवा क्रिएट कर सकें, वैक्सीन बना सकें। तो सामीन, ये बेसिकली 2019 में, जैसे मैंने आपको बताया, लेबॉर्ट्री में तो ये रखा हुआ था वायरस। इन्होंने 26 फरवरी 2019, 25 फरवरी और 26 फरवरी, कहीं पर 25 होगी कहीं पर 26 होगी, इन्होंने ये डिसाइड किया, बल्कि कहना चाहिए एग्जैक्ट 26 फरवरी को इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने अब इसको वायरस को एग्जीक्यूट करना है, यानी इसकी हार्ड लॉन्चिंग करनी है। और ये क्यों किया, कैसे किया, ये मैं आपको बताता हूँ कि जब दो बड़े सितारे, एक हमारे निज़ाम शमसी में जो हमारे 7 बड़े सितारे हैं, उनमें एक बड़ा सितारा जो सबसे बड़ा सितारा है ज़ुहल, सैटर्न, जो कि पूरी दुनिया 12 घरों का चक्कर, यानी पूरी दुनिया का इस तरह से चक्कर जो है वो 27 सालों में करता है, वो, और प्लूटो जो कि हमारे एक्सटर्नल शमसी दुनिया का बड़ा सितारा है, जो कि दुनिया का पूरा चक्कर तकरीबन 84 से 90 साल में करता है, बल्कि 100 साल भी हो जाते हैं कुछ सितारों को, नेपच्यून वगैरह को। तो प्लूटो और ज़ुहल, ये जब आपस में इनका डिस्टेंस 5 डिग्री से कम होता है या 5 डिग्री होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्रहण लगाते हैं। तो ये 26 फरवरी था 2019, जब 5 डिग्री का डिस्टेंस हुआ ज़ुहल का प्लूटो से, तो ये हालत ग्रहण में आ गए। ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जिसे कहते हैं कि नहस तारीख थी, जिसमें ये शैतानी कुव्वतें बैठी और इन्होंने एक टेंटेटिव डिसीजन लिया कि तकरीबन अराउंड से 3 से 4 मंथ्स में हम इस वायरस को हम अब दुनिया में, अब इसको हम जिसे कहते हैं हार्ड लॉन्चिंग करेंगे, यानी दुनिया में इसको हम फेंक देंगे, मार्केट कर देंगे। और उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर अमल करने के लिए ये दोबारा, ये कुव्वतें, ज़ाहिर है सारी दुनिया से इसमें इसके लोग शामिल हैं, और ये दोबारा कुव्वतें उस वक्त का इंतजार करने लगी जब इन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना था। लेकिन वो कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कुछ सितारे ऐसे हैं, बल्कि तकरीबन सारे सितारे सिवाय सूरज के और चांद के, यानी सन और मून के, बाकी सारे सितारे जो हैं स्ट्रेट भी चलते हैं और रिवर्स भी चलते हैं। जब ये सूरज को 5वीं नज़र से देखते हैं तो ये रिवर्स हो जाते हैं, और जब सूरज इनको 5वीं नज़र से देखता है तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं। तो सामीन, इसी तरीके से 26 फरवरी के बाद जब 26 अप्रैल 2019 आई, यानी एग्जैक्टली 60 डेज के बाद, ज़ुहल ने सूरज को जब 5वीं नज़र से देखा तो ये रिवर्स हो गया और उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा। जब ये उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा तो इसका जो फासला था ग्रेजुअली प्लूटो से बढ़ने लगा, और यहाँ तक कि ये उससे 5 डिग्री से बाहर आ गया, ग्रहण भी ख़त्म हो गया। क्योंकि प्लूटो स्ट्रेट चल रहा था, ये रिवर्स चल रहा था, तो ये ग्रहण भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से इनको अपना जो प्रोग्राम था, इसकी हार्ड एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम, जो इन्होंने तकरीबन टेंटेटिवली रखा था कि हम जुलाई में करेंगे या अगस्त में करेंगे, वो इनको पोस्टपोन करना पड़ा। और फिर ये दोबारा मिले और उन्होंने डिसाइड किया ठीक है, हम नेक्स्ट डेट कोई भी होगी, जो भी हमारे लिए बेस्ट अच्छी डेट होगी, उसके ऊपर हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्चिंग का डिसीजन जो था वो इंटैक्ट रहा। सामिन, फिर यहाँ तक की तारीख आती है 8 जुलाई की। 8 जुलाई 2019 को सैटर्न को जब सन जो है 5वीं नज़र से देखता है, तो ये सैटर्न 2019 में दोबारा स्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेट होकर चलने लगता है। जब ये स्ट्रेट होकर चलने लगता है तो ये वो टाइम होता है जब दोबारा ये कुव्वतें मिलती हैं, मीटिंग करती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं, और इसकी नई डेट जो कि 8 नवंबर 2019 है, वो डिसाइड करती हैं कि ये वो दिन होगा जिसमें हम इसकी हार्ड लॉन्चिंग कर देंगे। सामीन, ये 8 नवंबर 2019 क्यों है? ये वो डेट है, अब दोबारा सैटर्न जो है प्लूटो के इतना करीब आ जाता है कि इनका दरमियान में जो डिस्टेंस है, 8 नवंबर 2019 को 5 डिग्री रह जाता है, इनको ग्रहण लग जाता है। और ये वो दिन है जिसके अंदर ये इस वायरस को, कोरोना वायरस को ये लॉन्च कर देते हैं, इंसानी अजसाम में या इंसानी जिस्म में दाखिल कर देते हैं। और इसके लिए ये कंट्री का इंतखाब करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि थर्ड कंट्री का इंतखाब करते हैं, थर्ड कॉन्टिनेंट का इंतखाब करते हैं। मैं आप लोगों को हिंट से रहा हूँ।
وہ چائنا ہوتا ہے اور چائنا کی گورنمنٹ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، اور یہ چائنا سے اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے، ووہان سے ہارڈ لانچنگ اس کی ہو جاتی ہے۔ اب یہ وائرس ایسا ہے کہ یہ عام طور پہ ہیومن باڈی کے اندر جب رہتا ہے تو 15 دن تک تو اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں اس وائرس کو کیری کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی سمٹمس بھی نہیں، یہ ایسا وائرس انہوں نے بنایا ہے اس کی سمٹمس کا بھی نہیں پتہ لگتا، اور یہ سمٹمس شو کرنے سے پہلے یہ دوسری باڈیز کو یہ ٹرانسفر کرتا رہتا ہے بائی شیکنگ ہینڈ، ملنے ملانے سے، قریب جب آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تو کوئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا 8 نومبر یا اس کے بعد بھی، بلکہ یہ تو ابھی ہوا ہے، تو یہ وائرس جو ہے تیزی سے پھیلتا گیا، کسی کو پتہ نہیں لگا۔ بائی مڈ دسمبر چائنیز گورنمنٹ نے دیکھا کہ لوگوں کی ڈیتھس ہونی شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، اور ان کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میڈیسنز کا، اور ان کی گورنمنٹ کو یہ پریشانی ہوئی۔ اس وقت تک یہ وائرس بہت پھیل چکا تھا، اور چونکہ چائنا میں پوری دنیا آتی ہے، چائنا سے دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے، چائنا سے لوگ جاتے ہیں، چائنا میں آتے ہیں، چونکہ چائنا ایک بزنس ہب ہے، آؤٹ سورسنگ کی جگہ ہے، جتنی بھی دنیا میں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے مین کمپنیز مین کنٹریز میں ہیں، جیسے گاڑیاں بن رہی ہیں، اس کے جتنے پارٹس ہیں وہ چائنا میں بن رہے ہیں، اسی طرح سے ایروپلینس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، موبائل ہیں، اور بہت ساری بے تحاشا چیزیں ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، کمپیوٹرس ہیں۔ کہ چائنا جو ہے پروڈکشن ہاؤس بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے چائنا میں ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، اپنے آرڈر دیتے ہیں اور اپنی بتاتے ہیں، ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں، اور چائنیز بھی باہر ٹریول کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں، ساری دنیا میں یہ پھیل گیا، اور جو وہ قوتیں تھیں وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں، چونکہ ان کا تو پلان ہی یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس وائرس کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ تو سامعین، یہ اس طریقے سے یہ وائرس پھیلا، تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائیں، یہ 8 نومبر 2019 کو اس کی ہارڈ لانچنگ ہو گئی۔ اب سامعین، ایک تاریخ آتی ہے 31 دسمبر 2019، یہ وہ دن ہے جس میں پلوٹو کا اور سیٹرن کا جو آپس کا ڈسٹینس ہے وہ <1 ڈگری ہو جاتا ہے۔ جب <1 ڈگری کسی اسٹار کا، سوائے سن کے اور مون کے، ان سارے اسٹارز کا، جس میں ہمارے ساتھ تو یہی اسٹارز ہیں جو نظام شمسی کے ہمارے کلوز ہیں، اور باقی جو ایکسٹرنل ہیں، جو دور ہیں، جیسے پلوٹو، نیپچون اور شامل ہیں، یہ جب ملتے ہیں تو آپس میں حالت جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ پلوٹو اور زحل، ان کا ڈسٹینس 1 ڈگری سے کم ہوا تو یہ حالت وار میں چلے گئے۔ اب جب یہ حالت وار میں گئے، جنگ میں چلے گئے، تو یہ وہ بیماری ہے جب یہ پوری ایکسپلوڈ ہو گئی۔ اور اس وائرس کے ساتھ ساتھ خالی یہی ایک وائرس نہیں ہے، اور بھی دنیا میں طاقتیں ہیں، کیونکہ جب ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو وہ طاقتیں جو ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی میں ان کے اوپر ان کو رہنما مسلط کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے مثال ہے، قوم نوح کی میں نے مثال دی، پھر قوم لوط کی مثال ہے قرآن کے اندر، اور پھر فرعون کی مثال ہے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس کے اندر ان اقوام نے چونکہ ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، ان کو روکا نہیں، نہ زبان سے، نہ دل سے، نہ ہاتھ سے، تو وہ قومیں پھر یہ شیاطین نما انسان جو ہے اس پوری قوم پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہسٹری ہے انسان کی۔ تو اسی طریقے سے انڈیا کے اندر بھی ہوا، بی جے پی کی شکل میں آر ایس ایس نے ایک بندہ اس کے اندر اپنا انسرٹ کیا، اور وہ مودی کی شکل میں ایک بڑا، جسے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کسی وائرس سے کم نہیں ہے، جو کہ انڈیا کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اور اس نے انہی تاریخوں میں اس نے یہی 8 نومبر سے، اور جیسے میں نے آپ کو 31 دسمبر تک کا بتایا، انہی تاریخوں میں اس نے سارے اپنے جتنے بھی اس کے پروجیکٹس تھے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی، جسے کہنا چاہیے شیطانی پروجیکٹس تھے، اس نے لانچ کیے، جس میں کشمیر کی انیکسیشن ہے، سلامتی کونسل کی اس نے قرارداد کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، ویسٹ بن میں پھینک دیا۔ اسی طریقے سے اس نے مسلمانوں کو، جن کو بڑا شوق تھا کہ جی ہم تو وہ اسی انڈیا کو ووٹ دیں گے، جب انہوں نے 45 کا الیکشن ہوا تھا، سیکولر پاورز کو، کانگریس کو ووٹ دیا تھا، ان کی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ مودی نے وہ سب ختم کر دیا۔ اس نے کہہ دیا کہ جی مسلمانوں کو جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ اندراج کرانا ہوگا، اور ہم نے یہ دیکھیں گے کہ جی یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کس طرح سے ان کی اتنی تعداد ہو گئی ہے۔ چونکہ 47 میں بھی جو انہوں نے پارٹیشن کرایا تھا، اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ نہرو اور پٹیل کا کارنامہ تھا، سارا وہ مسلمانوں میں، اور قائد اعظم کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی انہوں نے کہ جی انہوں نے انڈیا کو توڑ دیا، حالانکہ توڑنے والے یہ خود تھے، چونکہ ان کو یہ خدشہ تھا اس وقت بھی کہ اگر مسلمانوں کی آبادی انڈیا میں 30% ہو جائے گی تو یہ الیکشن میں
ہریجنوں کے ساتھ مل کر الیکشن جیت جائیں گے اور ڈیموکریسی میں ہمیں کبھی موقع نہیں ملے گا بلکہ مسلمان ہی دوبارہ انڈیا پہ مسلط ہو جائے گا. تو انہوں نے اس زمانے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی شکل میں اس کو انڈیا کو توڑ کر مسلمانوں کی آبادی کو دوبارہ تقریباً 15% پر لے آئے. اور اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ خود تو اپنے جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں کو تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں, وہ تو میل ڈومینیٹڈ پاپولیشن ہے. تو اس طریقے سے ان کی پاپولیشن بڑھ نہیں رہی, مسلمانوں کی انڈیا میں بڑھ رہی ہے. اب ان کو خدشہ ہے کہ 2030 میں اگر انہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا تو مسلمان دوبارہ 30% پاپولیشن آف دا انڈیا ہو جائیں گے, اور اس وقت پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ڈیموکریسی کے ذریعے انڈیا کے اوپر رول کرنا. یہ وہی فارمولہ ہے جو کہ اسرائیل نے بھی استعمال کیا جب انہوں نے فلسطین کا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, ایک اور بیچ میں اسرائیل آ گیا. تو انہوں نے اسی 47 کے فارمولے کے, انڈیا کے فارمولے کو اسرائیل نے یوز کیا تھا تاکہ فلسطینس کو جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. ورنہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر فلسطینیوں کی آبادی اسرائیل میں بڑھ جائے گی تو الیکشن جو ہوگا تو پھر فلسطینس جو ہیں, فلسطینی مسلمان جو ہیں الیکشن جیت کر آ جائیں گے اور اسرائیل کی حکومت جو ہے پھر خاک میں مل جائے گی. تو یہ سارے کے سارے یہ سب ریسسٹ ہیں اور یہ انہوں نے ان کے پلانس ہیں, اور یہی پلانس کے حساب سے انہوں نے یہ بھی جو انڈیا کے اندر جو لاز لائیں یہ سارا کا سارا اسی کا جو سامنے بھی آ گیا, بلکہ اوپنلی ان کے رہنما تو امید شاہ وغیرہ سارے اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. میں ان لوگوں کو خاص طور پہ ان مذہبی رہنماؤں کو جو کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اس وقت مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی, قائد اعظم کی مخالفت کی تھی, وہ سارے کے سارے مذہبی رہنما جس میں ہمارے مودودی صاحب بھی تھے اور جمعیت علماء اسلام ہند بھی تھی اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے, آج وہ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کو بہکایا تھا اور انہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا, ورنہ بہت بڑا انڈیا کا حصہ اس وقت بھی پاکستان میں شامل ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ میجورٹی انہوں نے کانگریس کو دیا تھا اور کانگریس کو ہندو ووٹ بھی ملا تھا تو وہ تو اب اسی حصے میں رہ گئے. اب وہ اس کا جو انہوں نے کیا تھا یہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر آ جاتا ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت آ جاتی ہے کہ ہم جس طرح سے تم جو کرتے ہو تمہارے اوپر ہم ایسے ہی لوگ مسلط کر دیتے ہیں. یہ ان کا وہ عمل تھا, یہ ان کا عمل تھا, چاہے وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اس میں دیکھیں, آیت کی روشنی میں دیکھیں, یا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دیکھیں جو تم کرو گے ویسا ہی پاؤ گے, جو تم کرتے ہو ہم ویسے ہی تم پر رہنما مسلط کر دیتے ہیں. آج مودی جو ہے جو آج سے 70 سال پہلے بیج بویا تھا آج وہ درخت بہت بڑا لگ گیا ہے. اور یہ وائرس یہ بھی ہے جو کہ, اور اس وائرس کے اوپر بھی میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا. اور تیسرا جو وائرس ہے وہ یہ ہے کہ جنرل سلیمانی کو 3 جنوری 2020 کو جو امریکہ نے کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا, چونکہ انہوں نے یہ سارے پلانس ان کے سامنے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سارے دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا کہ جنرل سلیمانی کو مار کے ہم بڑے ایزیلی دنیا پر کنٹرول کریں گے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. تو یہ سارا سلسلہ سامعین یہ 25 جنوری تک یہ ان کے درمیان پلوٹو اور سیٹرن کے درمیان جب تک 1 ڈگری کا رہا دنیا میں یہ جتنی بھی ہلچل ہے یہ مچتی رہی. یہ سارے کے سارے جتنے بھی شیطان نما قوتیں ہیں یہ سامنے آ گئیں اور کھل کر انہوں نے دنیا کے آرڈر کو چینج کرنے کا انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. اب یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے اور اس کے اندر اب نئے ورلڈ آرڈر بننے میں 5 سال لگتے ہیں, 10 سال لگتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر پچھلے ہسٹری میں لے کے جانا چاہوں گا, کیونکہ ہسٹری میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہم بات کریں. یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں سامعین 1914 کی, جب ورلڈ وار شروع ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی, اور اس وقت بھی سیٹرن اور غالباً نیپچون ہے اس کے درمیان جب فاصلہ کم ہوا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور میں اس پر تھوڑا سا کنفیوز ہوں, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا یورینس ہے یا نیپچون ہے, غالباً یورینس تھا. اور اسی طریقے سے جب 5 جون 1917 کو یورینس کا اور زحل کا جب ڈسٹنس 5 ڈگری سے کم ہوا تو ان کے اوپر بھی وہی گرہن لگ گیا, اور یہ وہ وقت تھا جب اسپینش فلو کی افتتاح ہوئی. لیکن یہ اسپینش فلو جو تھا یہ انسان نے خود نہیں بنا کر مارکیٹ کیا تھا, یہ ایک قدرتی عمل تھا. لیکن جب ستارے اس طریقے سے قریب آتے ہیں کچھ نہ کچھ نیچرل بھی آپ کو دیتے ہیں. حضرت علی کا ایک اور قول میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب آپ نے اپنے پہلے خطبے میں جب آپ کو خلافت ظاہرہ ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں اللہ سے یہ دعا نہ کرو کہ ہم پر
कोई मुसीबत ना आए, कोई हमारे साथ आजमाइश ना आए, बल्कि दुआ ये करो अल्लाह हमें उस आजमाइश से कामयाब करे, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया तो बनाई आजमाइश के लिए, ये इंसान के लिए इम्तहान गाह है, आखिरत है मुस्तकिल रहने की जगह। इसमें ये हम लोग अपना अपना टेस्ट, जिसे कहते हैं एग्जामिनेशन पेपर, लेकर आते हैं और अपना अपना टेस्ट उसी हिसाब से देते हैं। जो उस एग्जामिनेशन में पास हो जाता है, वो एग्जामिनेशन पेपर हमारा पैदाइश का जायचा होता है, उसके हिसाब से उसके ऊपर जितनी भी होती हैं आजमाइशें आती हैं ज़िंदगी में, और उसी के हिसाब से वो फिर वो पेपर हल करता रहता है। और एक वक्त आता है जब उसकी रूह उसके जिस्म से कब्ज़ हो जाती है, अब वो पेपर हल नहीं कर सकता है, अब उसने जाके अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है। रोज़ हशर पेपर उसके हाथ में दे दिया जाएगा, एक हाथ में उसका पेपर होगा, एक हाथ में उसके अमाल होंगे, और वो अपना खुद ही अब देख लेगा, खुद ही अपने साथ बता देगा कि उसने किस तरीके से अल्लाह के बताए हुए अहकामात की परवाह न की, और जो उसका पेपर था उसको नहीं समझा, और आज वो जहन्नुम रसीद हो रहा है। वो चंद ही लोग होंगे, मुत्तकी लोग, जो कि अपने पेपर को सही हल कर पाएंगे और वो जन्नतों में रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला का तरीक़ा है, ये अल्लाह की सुन्नत है। हमने चूँकि कुरान को छोड़ दिया है, अहले बैत को छोड़ दिया है, तो आज हम जिन लोगों के पीछे चल रहे हैं वो हर चीज़ को अल्लाह के ऊपर डाल देते हैं, हालांकि ये हमारे अपना किया हुआ है, क्योंकि हमने कुरान को और अहले बैत को और रसूल को छोड़ दिया है। तो सामीन, ये तो मैंने आपको जिसे कहना चाहिए कि ये भी बता दिया है कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया और ये आज कहाँ है। अब आने वाले, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो आने वाला वक्त सामीन बहुत सख्त है। मैं दोबारा कहूँगा बहुत सख्त है। अभी तो ये बिल्कुल इब्तदा हुई है, क्योंकि जो आने वाली जो सितारों की मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं। तो मैं तो तमाम लोगों से यही कहूँगा कि भाई जितने भी आलिम हैं, जो भी जानते हैं, उनसे कोई भी काम करने से पहले, अब देखें कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं बहैसियत प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ, लोगों के काम करता हूँ, घरों भी बनाता हूँ, बिल्डिंग्स भी बनाता हूँ, फैक्ट्रीज भी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और किस तरीके से उनके काम रुके हुए हैं। सारे प्लान्स उनके रह गए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट्स हैं और रिटर्न कुछ नहीं है। अब आप सोचें इस तरीके से, चाहे छोटा ही आदमी क्यों ना हो, हम बड़े लोगों की क्यों बात करें, एक गरीब भी बेचारा जो प्लान करता है कि भाई अपने बच्चे को पढ़ाएगा, उसकी शादी करेगा, उसका घर बनाएगा, या जिसकी जेब में 1000 रुपये होते हैं, वो भी पूरा अपना प्लान करता है कि मैंने इसको किस तरीके से 10 दिन इस्तेमाल करना है, कि मैं इसको बचा के चलूँ, चूँकि जो हालात हैं। तो सामीन, इसमें आप ज़रूर किसी जो जानता है उसे ज़रूर कंसल्ट करें, अपने प्लान जो भी आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ताकि आपके साथ अब ये दोबारा ना हो। क्योंकि अल्लाह ने ये इल्म बनाया है। कुरान की हर तीसरी चौथी आयत अगर हम तफसीर में जाते हैं तो अल्लाह बता रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें बनाई, तुम गौर क्यों नहीं करते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो। तो भाई हम गौर क्यों नहीं करते, समझते क्यों नहीं है, जब अल्लाह ने हमें अकल भी दी है, हमें हर चीज़ की अकल है, हमें ये तो पता है कि हम ये करेंगे तो हमें ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं जाते। जब बड़े काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह के कुरान को हमने छोड़ दिया है, उसको हम तफसीर के साथ नहीं पढ़ते। हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं रमज़ानों के महीने में, और वो भी सिर्फ यहाँ तक रहता है, हलक से नीचे नहीं आता। वो कुरान, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि वो दिल के अंदर आपके बसीरत ना दे। बसीरत की आंख से जब तक नहीं देखेंगे आप, ये ज़ाहिरी आंखें तो आपको धोखा देंगी, आपको धोखा दिया है और आगे भी देंगे। क्योंकि कुरान तो जिस आंख की बात कर रहा है वो बसीरत की बात कर रहा है। वो कुरान तो कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है कुरान में, ये इनको आंखों वाला ना कहो, ये बीना नहीं है, ये दरअसल अंधे हैं। वो अंधा उनको नहीं कह रहा है, वो देख सकते हैं लेकिन वो बसीरत की आंख से नहीं देख सकते, दिल की आंख से नहीं देख सकते। सामीन, दिल की आंख से तो हम उसी वक्त देखेंगे जब हम कुरान को तफसीर के साथ समझेंगे। तो आने वाले मुस्तकबिल की जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ख़तरनाक है। इवेंट्स बड़ी तेज़ी से बदलते रहेंगे, कभी मूवमेंट्स भी अब तेज़ी से बदलेंगी। ये आने वाले जो 10 से कम से कम 10 साल, तो मैं यही कहूँगा कि इसके बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। हमें इसके अंदर सर्वाइव करना है और इसको समझने के लिए हमें हर चीज़ को इल्म की रोशनी में समझना है, देखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन क्या है और किस तरीके से हमारे साथ क्या हो जाएगा। हमारे जो फैसले हैं हमारे आने वाले वक्तों में हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। और मैं आपको यही बता सकता हूँ मुस्तकबिल के बारे में कि इस वक्त जो पोजीशन है कोरोना वायरस की, ये किसी भी तरीके से फ़िलहाल काबू नहीं आएगा। कोई वायरस की जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं प्रोड्यूस हुई है। इन लोगों को पता है, जो शैतान सिफत कुव्वतें हैं, ये अपने एजेंडे पर हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इस वक्त जो है दुनिया में 4 कुव्वतें जो हैं आपस में बरसरे पैकार हैं, 4 बड़ी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं। एक ये वायरस की शक्ल में है, दूसरा जो आपको मैंने बताया कि इंडिया का मसला है, और ये भी मसला बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आइंदा वीडियो शेयर करूँगा, बनाऊँगा। और तीसरा मसला जो है वो, जैसे मैंने आपसे बताया, जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका ने एक नया ऑर्डर लाने की कोशिश की है। चौथा मसला जो है वो चाइना और अमेरिका का है।
جو کہ اب اس نے وائرس کے ذریعے ظاہر ہے یہ چائنا کو ٹارگٹ کرے گا، اور چائنا جو ہے وہ بھی اس طرح سے آرام سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر بہت چینجز لائیں گے، اور ان چینجز کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ آپ کو اگر میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو فیوچر کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اور اسی طرح کی میں ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے وقتوں میں شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ کو بتاتا رہوں گا ستاروں کی، سیاروں کی روشنی میں کب اور کن تاریخوں میں یہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، اور کون کون سی قوتیں، کیا کیا ان کا پلانس ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جو بساط کھلی ہوئی ہے وہ بساط میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے، جو بساط اس وقت انڈیا میں کھلی ہوئی ہے وہ میرے سامنے بھی کھلی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کب پیدائش ہوئی، کب برتھ ہوئی، انہوں نے ایک دن جو آگے بڑھایا تھا 15 اگست رکھا تھا، 14 اگست کیوں نہیں رکھا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ ان کے پاس اگر 14 اگست کی بساط کھلی ہوئی ہے، میرے پاس 15 اگست کی کھلی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو سرخرو کرے گا، اور میں اپنے علم کے ذریعے جو میں نے بڑی توغدو سے حاصل کیا ہے، کیونکہ میں بھی یہ جاننا چاہتا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس توغدو میں میں نے اس سمندر کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، اللہ نے تھوڑا سی مجھے عطا کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کے ساتھ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ کم از کم روزانہ ایک تسبیح آپ لوگ ضرور پڑھیں، اور اس مہلک وائرس سے جتنی بھی ہم پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں اس سے تاکہ ہم گزر سکیں، اور وہ ہے کہ ہم روزانہ کم از کم ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کو ہدیہ کریں اہل بیت کو، پنجتن کو، تاکہ وہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور ہم اس وائرس کا اور اس موذی مرض کا اور دوسری جو انسین امراض ہیں اور جو ہونے جا رہے ہیں ان میں ہم اب اللہ کے حفظ و امان میں رہیں پنجتن کے صدقے۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میں یقیناً آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سائن کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اور اس کو سبسکرائب کریں گے تاکہ آئندہ بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور میں آپ سے سائن آف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مجھے پیشنٹلی سننے کا، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔